السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی دوسری ویڈیو لے کے۔ تو ہم آج جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اس میٹر پر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ زندگی میں بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کو کہیں بھی کوئی ناکامی ملتی ہے تو اس میں بہت جلدی مایوس ہوتا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے لے لیں، میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے۔ اسٹرگل سے مراد یہ ہے کہ مطلب بہت ہی چھوٹی عمر میں تھا جب کہ کہہ لیں میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے۔ تو زندگی میں بہت سارے اسٹرگلز کیے ہیں میں نے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور ہوپ لیس ہونا بھی نہیں ہے۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری مشکلوں سے جو ہے نا وہ دور رکھے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے بڑی کرائسس میں زندگی گزاری ہے، لیکن اب کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جا سکوں جتنی ہو سکے مجھ سے، اور انشاءاللہ کروں گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ نہ مانگنے پہ جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، بندے سے مانگنے پہ وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، جتنا ہو سکے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس واحد ایک خزانہ ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک واحد ایسی ذات ہے جس کے پاس خزانہ دنیا کے سب خزانوں سے جو ہے نا وہ بالا تر ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ جتنا مرضی مانگے وہ اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے دوں۔ ہاں، اگر آپ دنیا والوں سے کسی چیز کی توقع کریں گے، دنیا والوں کو آپ کہیں گے کہ مجھے یہ چیز دو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کرے گی۔ آپ مثال لے لیں، آپ کے اوپر اگر مشکل ٹائم چل رہا ہو نا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں نا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، فقط ایک ذات پہ یقین رکھنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توکل اس پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اور باقی جو ہے نا دنیا کے معاملات وہ چلتی رہتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے۔ میں آپ کو بتا دوں، انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جو پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں وہ نہیں کبھی ختم ہونی، کیونکہ وہ مسلمان ہی کیا ہے، وہ مومن ہی کیا ہے کہ جس کو مصیبتیں نہ آئیں، جس کو مشکلیں نہ آئیں۔ اگر آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ آئے ہو اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، آپ نے اچھا کھایا پیا نہایا سب کیا، اور آپ اینڈ پہ چلے گئے ہو، یہ لائف نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کو غور کریں۔ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہمارے نبی کو دیکھ لیں یار، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ آپ اور ہم، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور وہ حدیث پڑھ کے جو ہے نا میں اتنا زیادہ نا اس چیز پہ رویا ہوں کہ یار وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلیں رکھی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ سے حدیث بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے میری کوتاہی کوئی معاف کرے اگر میں نے کچھ غلطی کی ہو تو۔ ہمارے نبی کو نا کافی دنوں کا فاقہ تھا، مطلب بھوک پیاس تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، نبی ایک بڑے غیور تھے، وہ کہہ لیں کہ اس طرح کے غیور تھے کہ وہ اپنے کام بھی خود کرتے تھے، وہ تو کسی کو کہتے ہی نہیں تھے۔ تو کافی دنوں کا ان کو فاقہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو شکل سے، فیس سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی نے اپنے دونوں دوستوں کو لیا، دونوں صحابہ کو دوستوں کو لیا، اور وہ ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ تو انصاری کی تو عید ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے جتنا بھی ہو سکا جلدی سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، ٹھیک ہے، تو کچھ کھجوریں رکھیں۔ رکھنے کے بعد جو ہے نا وہ چھری لے کے بھاگا کسی بکری کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے، کہ دیکھنا کہیں کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر لینا۔ تو اتنے میں جو ہے نا وہ گوشت پکا کے اور وہ لے کے آیا نبی کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی ہمارے کیا فرماتے ہیں، انہوں نے ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کے اور حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کی ہیں، حضرت عمر کے آگے بھی ان کو دکھائی ہیں، اور کہا ہے کہ جاؤ اور یہ جو ہے نا عائشہ کو بھی دے آؤ کہ وہ بھی کئی دنوں سے فاقے پر ہے، اس کو بھی کئی دنوں کا فاقہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو حضرت عمر سے کیا فرما رہے ہیں کہ عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا ہوگا جا کے. میرے بھائی آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہستی جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے اتنی مشکلات رکھ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں ہماری ذات جو ہے نا وہ ان کے آگے کچھ نہیں ہے، ان نیک لوگوں کے آگے کچھ نہیں ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نا صرف اس ایک ذات کے لیے وقف کر دی ہے. ہمیں کس چیز کی اکڑ ہے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ کو اور مجھے کس چیز کی اکڑ ہے؟ اس چیز کی اکڑ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے انسان پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت آپ کو یہ دی ہے. ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، یہ دوسری بڑی نعمت ہے. اس کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ مسلمان بننے کے بعد آپ نے کیا عمل کیے ہیں زندگی میں. بھائی ان لوگوں نے زندگی بہت مشکل گزاری ہے، ہم ان کے جیسے کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتے. اور اگر میں بات کروں ہماری پذیرائی کی، تو ہماری پذیرائی کا تو یہ مقام ہے کہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں اتنے اچھے جملے بولے جاتے ہیں، اور پذیرائی کس کو ملی ہے؟ کس کو ملی ہے؟ وڑ گیا. یار دیکھو، آپ لوگ یہ چیز امیجن کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نیک عمل جو ہے نا وہ لوگ پیچھے کر دیتے ہیں، اور ایسی چیز جو کہ بری ہے وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں. یہ ہمارے مسلمان ہیں. کوشش کریں کہ جو اپنے حصے کا دیا ہے نا وہ جلاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں آئے ہیں نا وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ نہ مر جانا یار. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا پیدا کیا ہے. اس دنیا میں اگر آئے ہو تو فری میں نہ مر جانا. جتنا ہو سکتا ہے نا اچھے عمل کرو اپنی آخرت کے لیے. اگر ایک فیملی والے بندے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اگر آپ کے پاس آپ کا ماں باپ دونوں ہیں، میرے تو بابا اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں بالکل چھوٹا سا تھا جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں. خوش رہیے گا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اور جب تک میری صحت ہے، میری زندگی قائم ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک اپنی باتیں پہنچاتا رہوں، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں جس طرح کی بھی ہوں اچھی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ان میں اگر کچھ تلخ ہو جائیں تو اس کے لیے میں معذرت کھواؤں. تو آپ سب بھائیوں بہنوں کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے جیسے میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں گی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوگا. دیکھیں اگر ایک انسان، زندہ انسان آپ کے لیے کچھ بول رہا ہے نا، تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی فرق اس کے بولنے سے آپ کی زندگی میں ضرور پڑے گا. ادروائز آپ کو سنیں گے نہیں. اگر میری بات میں تاثیر ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی کچھ چیزوں پہ عمل درآمد کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں. اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر میں کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.